बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। मैं असद चौधरी हूँ। अच्छी खबर के साथ हाजिर हैं रिजवान गलजई साहब। दौरा पेशावर मुकम्मल करके तशरीफ़ ला चुके हुए हैं। वसीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम मलिक साहब, आपकी इजाज़त से रिजवान साहब से आज हम आगाज़ करेंगे। ज़ाहिर है वो आए हैं, खबरें शबरें उनके पास हैं, तो बड़े अहम मामला जो हैं रिजवान साहब, एक तो मौलाना फजलुर रहमान से मुतलिक उनकी तकरीर से शुरू होने वाला मामला 5-6 रोज़ गुजर चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बहुत बात हो रही है, टीवी चैनल्स पे भी बहुत बात हो रही है, मजम्मतें भी हो रही हैं, चैलेंज भी हुआ है। आज मौलाना फजलुर रहमान के जो भाई हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो पर्चा दो। इसके बाद हमने देखा कि कुछ बवक्त ज़रूरत काम आने वाले सियासी रहनुमा जो हैं वो भी मंजर आम पे आए। रहनुमा तो नहीं कहना चाहिए वैसे, कुछ सियासी पॉलिटिकल फिगर्स, सो कॉल्ड पॉलिटिकल फिगर्स, सियासी साफी, सियासी यतीम बेहतर लफ्ज़ है। सियासी यतीम कह लें, वो सामने आए हैं। बड़ी जिसको कहते हैं ना गलीज किस्म की एक मुहिम जो है वहां से भी इनिशिएट हुई है। इस पे बात करेंगे, लेकिन आपसे जो मैं जानना चाहता हूं, जो नाजरीन के लिए अहम है, कि मौलाना फजलुर रहमान इस पर क्या सोच रहे हैं, और प्लस ऐड कर लीजिएगा कि पीटीआई जो है वो इस सारे पेशरफ्त को कैसे देख रही है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, कसूर में मौलाना साहब ने ये खिताब किया और ये उनकी जिसको वो तहरीक कहते हैं उसका 5वां जलसा था। इससे पिछले 4 जलसे हुए हैं, उसके अंदर उनकी गुफ्तगू बहुत सख्त थी। मौजूदा जो रजीम है उसके हवाले से उन्होंने बहुत उनको तनकीद का निशाना बनाया, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामले में। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान एक अहम स्टेक होल्डर हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर हुआ है। उन्होंने पहले 4 जलसों में भी बहुत सख्त गुफ्तगू की। इस जलसे में 2 चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक हुई। एक तो शुहदा के हवाले से उनका बयान मुतनाज़ा था, दूसरा उन्होंने एक खबर लीक कर दी। एक चीज़ जो पस पर्दा हो रही थी उसको वो मंजर आम पर ले आए। वो था लश्कर बनाने वाला मामला, जो बातचीत चल रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में, जो इससे पहले भी हुआ, उसको वो ले आए और कहते हैं कि आप हमें कहते हो जी लश्कर बनाओ और हम क्यों लश्कर बनाएं, और फिर उन्होंने वो सारी बातें की। वो बात वो कर दी उन्होंने। इसी का वो इंतजार कर रहे थे कि वो थोड़ा सा गलती करें, और वो उसका मौका फ़ायदा उठा के उन्होंने ये कहा कि हम मौलाना फजलुर रहमान को अमली तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ अगर कोई अमली इकदाम होता है, उनको एक नैब का नोटिस आया था तो उसके ऊपर क्या हो गया था, तो मुकदमे की खबरें चली कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है, मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई है, किसी अदालत ने उनको तलब कर लिया है। खबरों की हद तक था, अमली तौर पर इकदाम नहीं था। दूसरा रास्ता उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया को इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि इसमें हम उनको पुश बैक करेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली JUI का सोशल मीडिया जो है वो 5 दिन तक तो वो छाया रहा, हावी रहा। हुकूमत ने बहुत कोशिशें की। अब आज 6ठे दिन उनका एक ट्रेंड हुकूमत के ऊपर चला गया और उसमें भी उसकी पस पर्दा कहानी यही है कि बहुत ज़्यादा उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। कुछ चाहे कंपनीज हैं जो इस तरह की चीज़ें करती हैं, ताकि ये जो एक अजीमत उठाना पड़ रही है सोशल मीडिया के फोरम के ऊपर, वो ना हो। अब सवाल ये है कि ये मामला जाके रुकेगा कहाँ पे, क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं, ये चल रहा है, बल्कि इसमें मजीद शिद्दत आ रही है। गुज़श्ता रोज़ JUI के सेक्रेटरी जनरल है मौलाना गफूर हैदरी, वो एक ऑडियो बयान जारी करते हैं। ऑडियो बयान उनका इसलिए जारी हुआ है कि वो एक उन्होंने ऑपरेशन करवाया है, तो वो अभी वो वीडियो बयान नहीं दे सकते, लेकिन ऑडियो उनकी आई और जो कि JUI ने जारी भी की। उसके उन्होंने कहा कि तमाम कारकुनान तैयार हैं और हम पिंडी के बाहर GHQ के बाहर धरना भी दे सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से आपको पता है, उनका जो वर्कर है वो उनकी ज़ात के हवाले से या उनकी जो एक अहमियत है या उनका जो मर्तबा है उसमें बहुत ही यानी इस हवाले से हसास है। तो एक तो उन्होंने कल धमकी दी। आज मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं जो JUI KP के अमीर भी हैं, सेंटर भी हैं, सेंटर अताउर रहमान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर के, उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर जुर्रत है तो आप मुकदमा करके दिखाओ। यानी बजाय इसके कि उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप माफ़ी मांगें, वो माफ़ी मांगते हैं या कोई वजाहत पेश करते हैं या कोई इसको चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने उल्टा ये चैलेंज दे दिया है कि आप करो गिरफ्तार। अच्छा, ये चैलेंज उनका इस वजह से है कि ज़ाहिर है उनकी एक उनको लगता है कि हम इतनी स्ट्रेंथ हमारी है कि हम इसमें हुकूमत को वजाहत वाली बात जो है नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, वो जो उनके भाई हैं उन्होंने आगे बात की भी है। उन्होंने कहा कि ये हमारे सर का ताज हैं। लेकिन मैं एक चीज़ रिजवान गलज़ई साहब आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब एंटायर इस्टेब्लिशमेंट तकारीर करते रहे हैं, जैसे आपने बताया पशीन में या फिर मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा आड़े हाथों लिया था, वो गुज़श्ता रोज़ भी पोस्ट करते रहे। अब एक स्टेटमेंट आया जो कि ऑब्वियस है, हसास मामला है, मुतनाज़ा है, उस पर उनसे एक चीज़ मांगी जा रही थी, वो ये थी कि आप रुजू कर लें या आप उसको गैर महसूस अंदाज में भी आकर अपनी बात से थोड़ा सा पीछे हट जाए या उस स्टेटमेंट को वापस ले लें। वो नहीं ले रहे। इसका मतलब ये है कि अगर वो नहीं ले रहे और फिर उनके भाई आकर आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो इस मामले पर लंबा खेलना चाहते हैं, एंटायर एस्टैब्लिशमेंट मामले को लेकर।
تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک وجہ نہیں ہوگی. آخر مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسیز ہیں کچھ، جس طرح سے پختونخوا ہے، جس طرح سے بلوچستان ہے، جس طرح سے دینی مدارس ہیں، پھر جس طرح سے اغوان پالیسی جو ریاست پاکستان کی ہوتی ہے وہ بھی بہرحال مولانا فضل الرحمان کی کانسٹیٹوئنسی ہے. تو یہ ان سب محرکات کو ملا کر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اب آ کر ان کا جو اب تک وہ برداشت کر رہے تھے، اب آ کر ان کا وہ حوصلہ جواب دے گیا اور انہوں نے آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا ہے، یا وجہ کوئی اور ہے؟ دیکھیں ایک بات تو کہ مولانا فضل الرحمان کا حوصلہ جواب دے گیا کسی ایک موقع پہ. دیکھیں ان کے خلاف بڑی گھٹیا کیمپین چلی، مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک خود آ کے رسپونڈ نہیں کیا. یعنی میں نے اس پچھلے 4-5 دن میں ظاہر ہے JUI کو کور کرتے ہیں تو ان کے کیمپس میں کوئی بہت گھٹیا قسم کی مہم تھی نا. مطلب ایک غصہ بھی ہوتا ہے، ایک ریئیکشن بھی ہوتا ہے، رد عمل بھی ہوتا ہے، وہ کوئی ہلچل کھلبلی نہیں دیکھی. اچھا پھر وجہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہے، تو جیسے میں پہلے بھی بات کرتا ہوں، جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ T20 کے بجائے ٹیسٹ میچ پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو آہستہ آہستہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. جب انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا تو ہم ان سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کی یہ تحریک کس طرح کی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ انیشلی ہم جلسے کریں گے، جلسوں کے اندر سخت گفتگو کریں گے. بیسیکلی یہی ہوتا ہے. یہ عمران خان بھی اسی طرح کرتے تھے کہ وہ بعض اوقات جب آپ کو نہیں کوئی موقع مل رہا ہوتا تو آپ مخالف کو پرووک کرتے ہیں کہ وہ اس میں کچھ غلطی کرے اور آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. تو مولانا فضل الرحمان ایک تو اس سارے معاملے کے اوپر اتوار کے دن، یعنی یہ جو آئندہ اتوار ہے، جی یہاں وہ وکلا کنونشن کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور اس میں وہ نہ صرف اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں گے، جو بھی بات انہوں نے کی ہے اس کی وجوہات بتائیں گے، بلکہ آئندہ کا لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا ہاں جی. یعنی مولانا خود اتوار کے روز منظر عام پہ آنے آگے ہاں اس کے اوپر بات بھی کریں گے اور آئندہ کا لائے عمل وہ بھی دیں گے. بالخصوص وہ جو شہداء کے حوالے سے گفتگو تھی ان کی، ہاں اس پہ ظاہر ہے وہ ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نے جو کانسٹیٹوئنسیز کی بات کی نا، مولانا فضل الرحمان کو 2-3 چیزوں کے اوپر ایشوز ہیں اس موجودہ حکومت سے. ایک ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ ایشو ان کا 1990 کے اندر بھی آیا تھا. یعنی 88 کے الیکشن میں ان کی سیٹیں، پھر 90 کے الیکشن میں، 93 میں بتدریج کم ہوئی. اچھا پھر 2002 میں مولانا سسٹم کے اندر آ گئے اور مولانا اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اس وقت ان کو ساتھ رابطے بھی ہوئے تھے. 2002 میں بڑی MMA بن گئی اور ایک بڑی فورس بنی، خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنی. 8 میں پھر وہ پیچھے چلے گئے، 13 میں اور کم ہو گئے، 18 میں اور کم ہو گئے، 24 میں بالکل کم ہو گئے. تو 24 میں وہ جن کے ساتھ کھڑے تھے ان کا ووٹ بینک کتنا تھا پاکستان میں؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیٹیں ہیں ہمیں پارلیمانی سیاست سے آؤٹ کیا جا رہا ہے ایک بتدریج، اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں ایک بار پھر، وہ یہ بات انہوں نے اس وقت 93 میں بھی کی تھی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم پارلیمانی سیاست چھوڑ کے ہم پھر میدان میں جائیں اور انقلابی سیاست کی یہ طرف جائیں. سب سے زیادہ رضوان غلزی صاحب، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ JUI فے جو ہے وہ 24 کا الیکشن ہو یا 18 کا الیکشن ہو، ان کو اس طریقے سے الیکشن مہم کی اجازت نہیں تھی اور دہشت گردی کا وہ نشانہ بنتے رہے ہیں. اس میں حقیقت ہے. باقی اب ووٹ لوگ کتنا کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا یہ بھی ہے کہ وہ کھڑے کہاں پہ تھے، وہ کن جماعتوں کے ساتھ کھڑے تھے اور ان جماعتوں کا اپنا ووٹ بینک کتنا ہے. وسیم ملک صاحب چلیں آپ سے اس پہ میں پوچھ لیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف، اس نے بھی کیمپینز اور اس طرح کی، یعنی وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا سرکاری سرپرستی کے اندر PTV کا جس میں استعمال ہو رہا ہو، حکومتی ریسورسز استعمال کر رہے ہوں، PTI نے بہت بھگتا ہے اس کو. یہ جو مولانا صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس ٹائم، ظاہر ہے PTI نے شہداء کے معاملے پہ آ کے 2-4 میں نے رہنماؤں کو سنا ہے جنہوں نے کہا کہ یار یہ مناسب بیان نہیں ہے، اس پہ ان کو وضاحت کر دینی چاہیے. لیکن اس کے بعد سے جو کیمپین ایک ہو رہی ہے اس پہ PTI کہاں پہ کھڑی ہے؟ PTI کو آپ نے چیک کیا، کسی سے بات ہوئی؟ اچھا اس میں نا PTI کا بجائے جو میں آبزرو کر چکا ہوں، ممکن ہے کہ یہ میری آبزرویشن غلط ہو، میں اس طرح سے اس کو نہ فالو کر چکا ہوں، ملا جلا رجحان رہا ہے. یہ نہیں تھا کہ یک طرفہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف PTI کا سوشل میڈیا چڑھ دوڑتا، یا تو وہ اس معاملے میں ابھی تک خاموش ہے، یا اگر ان کے کچھ ایسے ہارڈ کور لوگ ہیں ان میں PTI یہ بھی سمجھتی ہے نا کہ جو عدم اعتماد تھا اس میں مولانا فضل الرحمان روح رواں تھے، تو PDM کے سربراہ تھے، تو ہمارے خلاف جہاں سے شروعات ہوئی تھی وہاں تو مولانا اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو آج بھی وہ مولانا فضل الرحمان کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں، ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس پہ بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہو، 26ویں ترمیم پہ بھی بڑا 26ویں ترمیم پہ بھی. تو ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو اس سارے معاملے کو کنڈیم کر رہے تھے، جو کہ میرے نزدیک ایک حوصلہ افزا بات تھی. یہ حوصلہ افزا بات کیوں تھی، میں اس میں بائسڈ کیوں ہوں، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ایک چیز جو ہے اس کو میرے خیال میں ہمیں ضرور ایڈریس کرنا چاہیے کہ ورکرز جو ہے اس کی ایفیلیشن ہر طرف ہوتی ہے. ویسے تو آئیڈیلی کسی کی ذاتیات پر یہ اس طرح نہیں جانا چاہیے. PTI اپنے وقت میں بھی کرتی رہی ہے، پھر PTI نے اس کو بھگتا بھی ہے. اللہ کرے کہ اب PTI بھی اس کو سمجھ جائے، کیا بھی بہت ہے اور بھگتا بھی بہت ہے، تو اللہ کرے وہ سمجھ جائے
لیکن یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صحافیوں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ایک محترمہ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن جب تک میں کانٹیکسٹ نہیں بتاؤں گا نا تو شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. نام ہے ان کا عائشہ گل علیہ صاحبہ. عمران خان کے خلاف انہوں نے کیا کیا بہتان نہیں لگائے. وہ حصہ تھی, وہ شاید مخصوص نشستوں پہ پی ٹی آئی میں ایم این اے بھی بنتی ہیں, وہ آگے سیاست بھی اپنی کنٹینیو کرتی ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا اس وقت ان کی مجبوری کیا تھی یا اس کے پیچھے کیا لاجک تھی. انہوں نے اپنا کریئر جو ہے وہ ختم کر دیا اور گھر بیٹھ گئی, ایک اپنی سیاسی جماعت رجسٹر کرائی. اب جب مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب لوگ جنہیں میں ریاستی کاسل ریس کہتا ہوں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, جس طرح سے وہ صدیق جان صاحب ایسے رفلی فگر دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں 72 سے 78 ڈیجیٹل چینل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ویسے آپ گنے تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں, ہاں وہ مطلب کیا پی ٹی آئی کے خلاف نہیں. میں ایک چیز اور پیپلز پارٹی نہیں وہ اور انٹرسٹنگ ایک اور تھا, آپ نے بات جب پیپلز پارٹی کی چھیڑ دی نا, میں وہیں سے کنٹینیو اسے کروں گا. مجھے ایک چیز انٹرسٹنگ لگی کہ بیسٹر گور صاحب کہتے ہیں میں نے مولانا فضل الرحمان کا بیان نہیں سنا لیکن میں مذمت کرتا ہوں. تو یہ کون سی مذمت ہے؟ اچھا یہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر ایگزیکٹلی کہا. یہ کہا ہے انہوں نے. اچھا بیان نہیں سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو سٹیٹمنٹ ہے شودا کے خلاف ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے, تو اس کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں. یہ جو اب مذمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے نا, تو یہ مذمت اپنی سی وی اسٹیبلشمنٹ کو دینے کے لیے کی جا رہی ہے. اگر جو جینوئن مذمت کرے گا اس بیان کی, کو سی وی دینے کی اور کیا سر ضرورت بیسٹر ہے, گور وہ کو تو سب سے زیادہ سی وی دینے کی ضرورت ہے. بیسٹر گور صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے, ان کی سیاست اگلی کا ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے. سارٹ آؤٹ کریں گے یا پتہ نہیں الٹرنیٹ نہ سمجھتے ہوں لیکن دیکھیں نا, عمران خان کا جس نے وہ بیان سنا ہی نہیں ہے وہ اس کی مذمت کر رہا ہے, تو یہ مذمت تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سی وی دینے کے لیے کر رہا ہے. تو آج بھی اسی طرح کی سچویشن آئی. عائشہ گل علیہ بڑا حیران کن ہے میرے لیے یہ کہ میں نے سنا نہیں ہے لیکن میں اس کی مذمت کرتا ہوں. مطلب یہ بہت حیران آن کن ریکارڈ پڑا ہے نا جی. اور یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. چیئرمین ہے. پی ٹی آئی کے فیصلے اس شخصیت نے کرنے ہیں. نہیں وہ کتنے کرنے ہیں. نہیں عمران خان نے ان کے ہاتھ میں باغ ڈور سنبھالی ہے, یعنی 27-26 سال کی وہ کیا کہتے ہیں اسٹرگل میں نے کی, وہ کرنے کے بعد پارٹی پھر برسٹر گوہر کے حوالے کی کہ برسٹر گوہر عمران خان صاحب جیل میں تھے, باہر ہوتے, خیر صورتحال الگ ہوتی. تو اب عائشہ گل علیہ صاحبہ نے آج جو میرے لیے بڑی محترم ہوں گی, لیکن جو انہوں نے مغلظات بکی ہیں, جو انہوں نے بکواسیات کی ہیں, جو انہوں نے غلیظ ترین الفاظ میں مولانا فضل الرحمان کے کردار کشی کی ہے, تہمتیں لگائی ہیں, تو وہ تو شاید میڈیا میں ریلیونٹ رہنے کے لیے, کہ بہت عرصے سے عائشہ گل علیہ صاحبہ کہیں نہیں تھی, میں تو ان کا نام بھی شاید بھول گیا تھا. پھر اپنی سی وی بھی دینے کے لیے انہوں نے آ کر بڑی غلیظ گفتگو کی. ہو سکتا ہے وہ نہ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں پھر مجبوری ہے, تو پھر سیاست, ایسی سیاست میں تو لعنت بھیجتا ہوں نا. میں ایسی سیاست کو کرنے والوں پہ, اس سیاست کو کور کرنے پہ اگر میں مجبور ہوں اور مجھے بھی ویسی سیاست کور کرنی ہے, تو میں اپنی صحافت پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ آپ اس حد تک نہ جائیں. اچھا سوری کوئی مجبوری نہیں ہے بھائی, آپ نہ کریں. آپ کہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا یار. مذمت وہ جو وسیم نے کہا نا کہ آپ سی وی پیش کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ, تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں نا. اچھا اب اس سارے معاملے میں ہوا گیا, میں اگین کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ایفیلیشن ورکرز کی ہوں گی, وہ یہ سارا کام کریں. اب جب اس طرح کی گفتگو ہوئی نا, تو بطور صحافی میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ ایڈیٹوریل پالیسی ہے کہ میں اس کو اپنی ٹائم لائن پہ جگہ نہیں دوں گا. میں وہ رپورٹ کرنا برداشت ہی نہیں کر سکتا جو اس میں الفاظ ہیں. لیکن ہمارے بہت سارے صحافیوں نے, ان کی انٹینٹ پہ میں سوال نہیں اٹھا رہا, انہوں نے پیورلی رپورٹنگ کی غرض سے یہ کیا ہوگا, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے اس گفتگو کو اپنی ٹائم لائن پہ جگہ دی, تو ہم کون سا کلچر پروان چڑھا رہے ہیں. یہ سوسائٹی اس وقت کولیپس کرنے کے دہانے پہ ہے. آپ اس ملک میں مولانا فضل الرحمان کا جو ورکر ہے, وہ اپنے رہنما کے لیے جس حد تک عقیدت رکھتا ہے اور ایسا وہ اس میں حساس ہے, تو آپ ان کو کیا میسیجنگ دے رہے ہیں کہ اس ملک میں پہلے جو حالات ہیں, آپ خانہ جنگی شروع ہو جائیں, وہ لوگ باہر نکل آئیں, وہ اس پہ اپنا رد عمل دینا شروع کر دیں. تو اس معاملے میں ایک اور چیز بھی ہے ایسے چوہے صاحب, کہ آج کل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاست جو ہے نا, اس کو بڑا خوبصورتی سے, اس کو ایک مسلسل اور ایک باقاعدہ طریقے سے گندا کیا جا رہا ہے. سیاست دان کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان کے خلاف عدت میں نگاہ جیسا مقدمہ بنانا ہو, مولانا فضل الرحمان پہ آج والی یہ مغلظات بکنی ہو, اس کے علاوہ پارلیمنٹ کو ارریلیونٹ کرنا ہو, سیاست دانوں کو ارریلیونٹ کرنا ہو, اور ہر جگہ بڑے مخصوص پیٹرن سے یہ بتانا ہو کہ اصل کرتا دھرتا کون ہے. اور اب تو پوری دنیا جانتی ہے نا, وہ ہمارے سیاستدانوں سے تو بات نہیں کرتے نا, کسی اور سے کرتے ہیں. تو اس ملک میں سیاست کو اس حد تک آپ کر دیں یار ارریلیونٹ. آپ کی کچھ خواہشات ہوں گی, آپ کے کچھ عزائم ہوں گے, آپ بہت اچھا کرنا چاہتے ہوں گے, اللہ کرے آپ بہت اچھا کریں.
آپ سیاست کو گندا بھی کریں لیکن اس حد تک آپ سیاست کو گندا نہ کریں کہ اس ملک میں سیاست ایک جرم بن جائے. لیکن سر گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، سیاست کو گندا کیا جا رہا ہے تو سیاستدانوں کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس آرگومنٹ پہ سب سے زیادہ بات کرتا ہاں ہوں. اب میں صرف ایک بات ایڈ کر کے آپ کی طرف آتا ہوں. ایکسپیکٹیشنز ان سے ہوتی ہیں، آپ بات بھی ایڈ کریں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پی ٹی آئی نے اس پہ غور کیا ہے جو مولانا کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں وہ اس کے اوپر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی کے ساتھ جوڑ کے کہ اور وہ ایک سنگل آؤٹ رہی، کسی جماعت نے خود ایون مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بھی اپوزیشن میں تھے، حالانکہ اس طرح سے ان کے ساتھ شد و مت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. حالانکہ چند دن پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ اکیلے کر کے مارنے والی بات ہے. ایک جماعت کو اکیلا کر کے مارا، دوسرے خاموش رہے. آج دوسری جماعت کی باری ہے، تو آج پی ٹی آئی نے کیا سیکھا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی طرف سے آپ مولانا فضل الرحمان کے اتحادی ہیں، اپوزیشن کے اندر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک تو عملاً پتہ ہے اس معاملے میں پی ٹی آئی جس جگہ پہ اس وقت کھڑی ہے یا جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرے گی جو موجودہ نظام کو ڈسٹرب کرے. تو اس وجہ سے وہ علل اعلان تو چلیں آپ نہیں بیان ان کے حق میں جاری کر سکتے، لیکن آپ مولانا کے پاس جا سکتے تھے. اختر مینگل نے فون کیا ان کو اور ان کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ بھی غداروں کی فہرست میں آ گئے ہیں. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ وہاں پہ گئے، انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. 2-3 اور لوگ آف دی ریکارڈ انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان سے کیا. لیکن آج مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے؟ مسلم لیگ نون اس پوری کیمپین میں شامل ہے، پیپلز پارٹی اس میں ساری کیمپین میں شامل ہے، پی ٹی آئی کہیں پہ بھی نہیں ہے. انٹرسٹنگلی کامران مرتضی صاحب انہوں نے رات کسی پروگرام میں گفتگو کی اور انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ ایک جج ہی کھا گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز صاحب پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے لیے ان کا نام ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ وہ بننے جا رہے ہیں. اب کامران مرتضی صاحب کہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے مجھ سے وہ تقریر مانگی. اتنا رولا جو تھا، یہ نواز شریف کے وکیل بھی تھے، جی ہاں. تو انہوں نے پوری تقریر سنی اور کامران مرتضی صاحب کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی تمام تقاریر میں یہ ون آف دا بیسٹ اسپیچ تھی. اور وہ کامران تو مرتضی نون صاحب نے لیگ ٹی وی پہ دیکھیں دے تو پھر نون لیگ کی طرف سے یہ چیز آئی تو ہے. نون لیگ کا بڑا یہ طریقہ واردات رہا ہے ہاں کہ گڈ مطلب کاپ بیڈ اپنے کاپ. منہ سے کچھ نہ کرنا پڑے. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ان کا تو کام بن رہا ہے، مطلب وہ تو جو چاہتے ہیں ان کو حاصل ہو رہا ہے. آگے نکلیں. جی اچھا، یہ معاملات اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں جہاں پہ یعنی اچھا ایک تو دہشت گردی کا معاملہ ہے. دہشت گردی سے مدعا شروع ہو کے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں تک سٹیٹمنٹ، ظاہر ہے اس کے پیچھے تو دیکھیں دہشت گردی تھی. وہی نا، آپ اس کا سیاق و سباق تو دیکھیں نا کہ وہ بات کیا کر رہے پچھلے 10-12-15 دن میں پاکستان میں جو بڑی خبریں بنی ہیں اس کے بیک اینڈ پہ جو مدعا ہے وہ دہشت گردی ہے. اچھا، ایک طرف ہے یہ دہشت گردی، امن و امان کی صورتحال، ایک طرف ہے معاشی دہشت گردی. معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو عام آدمی کے معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، وہ بھی کسی دہشت گردی سے کم نہیں ہے. اور وہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون ذمہ دار ہے، وہ سب کو پتہ ہے. اب خبریں اخباروں میں جو چھپ رہی ہیں، ہم مطلب کوئی ایکسکلوسیو نہیں ہے، سارے پاکستان نے پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوئی کہ رحیم یار خان میں غربت سے تنگ ماں جو ہے وہ بچوں سمیت نہر میں کود گئی ہے، 4 بچے جاں بھاگ. یہ خبر اخبار میں چھپی ہوئی ہے. پھر ایک خبر لگی ہوئی ہے کہ مہنگی بجلی فیروز والا میں اے سی چلانے سے روکنے پر بیٹے کی فائرنگ، باپ قتل. یہ ہے اصل میں پاکستان کی حقیقت. یعنی بڑے یعنی وہ ایک عزت نفس ہوتی ہے نا کسی سوسائٹی کی، تو یہ ہے ہماری سوسائٹی کی حقیقت کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے دریاؤں میں چھلانگیں لگا رہی ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ واقعات ہو رہے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے، یہ اکا دکا کہانی نہیں ہوتے نا، عوامی ایشوز رپورٹ نہیں ہوتے. ہم نے اگلے دن بتایا کہ جب اسلام آباد راولپنڈی میں آٹے کی قیمتیں، آٹے کا بحران پیدا ہو رہا تھا، ہم نے وہ سٹوری کی، وہ اخباروں میں چھپی وہ اس کے بعد پھر اگلے دن حکومت نے شام میں الاؤ کر دیا. ہم نے وہ سیگمنٹ کیا، بٹ جب ہم سیگمنٹ کر رہے تھے تو اسی دوران نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جی ملوں کو پرمٹ مل گیا. یہ پریورٹیز نہیں ہے. اچھا، مجھے ایک سوال کا جواب آپ وسیم ملک صاحب، یہ پریورٹیز نہیں ہے. جی آپ پوچھ لیں. دہشت گرد کون ہے اس ملک کے جو چند سنگین مسائل ہیں نا، اس میں ایک تو ہے جس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب اس پہ بات بھی کرتے تھے اور کام بھی کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے ماحولیات کا. جس طرح سے ہم چل پڑے ہیں 50 سال کے بعد یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی. پانی کا مختلف ڈائمینشن اس پہ بات کر رہے ہیں. دوسرا ہے دہشت گردی. دہشت گردی کا تو مجھے پتا ہے کہ ادھر بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، ٹی ٹی پی ہے، باقی مختلف سیگمنٹس ہیں، گروپس ہیں. یہ معاشی دہشت گرد کون ہے؟ معاشی دہشت گرد جس کے ہاتھ میں معیشت کی پالیسیز ہیں. وہ مطلب کون اس ہے؟ میں
वो कौन है हुकूमत में, कौन है इस टाइम? आपका वजीर खजाना कौन है? पाकिस्तान की मीशत कौन कंट्रोल करता है? आपको नहीं पता? लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वजीर खजाना औरंगजेब साहब और वजीर दाखिला जो है ये हुकूमत के वजीर नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर माशी दहशतगर्दी करने वाले एलीट है, उसमें उसमें एलीट सियासतदान भी हैं, सियासी अशराफिया भी है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स की अशराफिया भी है, उसमें ये बड़े बड़े बैंकर, बड़े बड़े सनतकार की अशराफिया भी है, उसमें बड़े बड़े ये जजेस, उसमें जर्नैल, उसमें सारे हैं। और इन सब को कंट्रोल कौन करता है? मैं करता हूँ। ठीक, वो सबको पता है। थैंक यू वेरी भाईजान, मच। हालात ये हैं कि कल पिंडी में, रावलपिंडी में हम रहते हैं, ज़ाहिर है मिडिल क्लास लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में रहने के काबिल नहीं होते, वो कहते हैं कि चलो पिंडी में सस्ती रहाइश ढूंढ लें, वसीम मलिक साहब की तरह हम F6 या G6 या इस एरिया में तो नहीं रह सकते। 5:30 बजे बिजली चली जाती है रजवान साहब, ये एक आप बीती है छोटी सी, सुबह सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 बिजली चली जाती है। तो मैंने देखा जाके एक्स के ऊपर, मैंने कहा इसको वाले लिख देते हैं अक्सर, तो 1:53 पे रात को उन्होंने लिखा हुआ था कि सुबह मेंटेनेंस का काम है। 1:53 पे रात को अनाउंस किया था कि 5:30 बजे बिजली चली जाएगी और 8 बजे बिजली आएगी, मेंटेनेंस का काम है। तो 2.5 घंटे अब आपने गुजारने हैं। 2.5 घंटे गुजार रहे थे, जैसे तैसे गुजार लिए, तो बिजली नहीं आई। तो मैंने कहा अच्छा यार चलो चेक करते हैं ना, ज़ाहिर है गर्मी पसीना, फिर हमारे जैसे लोगों को वैसे पसीना ज़्यादा आता है। तो मैंने वो जो हमारा मुतल्लिका नंबर बिल के ऊपर दिया हुआ था उस पर कॉल्स करना शुरू की। तो वो वैसे मेरे फ़ोन में सबसे ज़्यादा नंबर अगर किसी का डायल हुआ है तो उसी का है, क्योंकि मैं वक्तन फ़क्तन उस नंबर पे करता रहता हूँ, पूछ लेता हूँ। कभी कभी उनकी मेहरबानियाँ बता देते हैं कि भाईजान आधे घंटे में आ जाएगी, तो उससे ये है कि हौसला हो जाता है कि यार आधा घंटा है। एनीवेज मैंने उस पर कॉल्स करना शुरू की तो नंबर नहीं लगा। मैंने कोई 25 से 30 दफ़ा कोशिश की कि नंबर लग जाए, तो वो बिजी था। अब वो होता ये है कि वो उठा के उन्होंने नीचे रखा होता है रिसीवर, तो उस पर नंबर नहीं लगता। तो एक हेल्पलाइन थी 118, उसके ऊपर वो कहते हैं कि आप हेड ऑफिस में शिकायत वगैरह दर्ज कर सकते हैं, एमरजेंसी हेल्पलाइन है वो। मैंने उस पर कॉल्स करना शुरू की। 10वें मिनट पे जाके मेरी बात हुई, कॉल लग गई आप? 10वें मिनट पे मैंने कॉल तो लग गई, लेकिन 10 मिनट तक वो मुझे बता रहा है कि ये एमरजेंसी हेल्पलाइन है, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप इस पर बताएं। तो कंप्यूटर बोल रहा है ना आगे से, और साथ वो बता रहा है कुछ हदायत हैं कि पैसे किसी के अकाउंट में ना दें, अच्छा, बिल्स के वगैरह वगैरह, जो कि ठीक है, मुनासिब बात है। लेकिन 10 मिनट एमरजेंसी हेल्पलाइन जो है 10 मिनट बाद उस पर कॉल अटेंड होती है 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद कॉल अटेंड होती है तो वो जो भाई साहब आगे जिन्होंने उठाई वो मुझे बताते हैं कि आपके एरिया में, रावलपिंडी का और ये इस्लामाबाद के कुछ एरियाज हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होना है और आयस्को ने हुकूमत से परमिट लिया हुआ है कि बिजली जाएगी 8 से 12 बजे। 4 घंटे का परमिट है, और 5:30 बजे वो खुद से बंद कर देते नहीं वो ये नहीं सुने ना, वो कहते हैं कि 8 से 12 बजे तक बिजली जो है वो नहीं होगी। तो मैंने उनसे बताया, मैंने कहा आपकी एक्स पोस्ट हुई है जिस पे लिखा हुआ है कि 5:30 बजे बिजली जानी है और 8 बजे आनी है। कहते नहीं वो गलत है, वो मकामी को फॉल्ट होगा, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने लगा दिया होगा, लेकिन हमारे पास मेरे रिकॉर्ड में ये शो हो रहा है कि 8 बजे बिजली जानी है और 12 बजे आनी है। तो मैंने उस टाइम 8:40 हुए थे जब ये मेरी बात हो रही है। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था उन भाई साहब से और मैं पूछ रहा था, मैंने कहा यार ये आप आपस में सिंक नहीं है क्या है, आप इस पर थोड़ा काम करें, लाइट आ इसको गई। ठीक करें। लाइट आ गई, तो मैंने कहा भाईजान लाइट आ गई मेरी। तो वो जो भाई फोन पे थे उन्होंने मुझे कहा, जो अफसर जो भी सुन रहे होंगे, उन्होंने मुझे कहा ये हो ही नहीं सकता कि लाइट आ जाए। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरे पास लिखा हुआ है, मेरे सिस्टम में है कि 8 से 12 मेंटेनेंस का काम है, किस्सा परमिट है। ये मेंटेनेंस वैसे मैं- शदीद गर्मी में क्यों होती है? मैं सिर्फ वसीम साहब, जो मैं कहना चाह रहा था ना, ये जो हमने यहाँ से शुरू किया माशी दहशतगर्दी और जो मसाइल, ये जैसे आयस्को चल रहा है ना, ऐसी हर चीज चल रही है। किस्सा मुख्तसर मुल्क में ये जो मैं समझाऊं, जेडी वैंस की गुज़श्ता चंद माह में सबसे ज्यादा बात हुई है फील्ड मार्शल से, और असद चौधरी साहब की गुज़श्ता चंद माह में मेरी सबसे तो ज्यादा भाई, बात हुई है आयस्को वालों से। मेरी तो आयस्को तो वालों इसी से से मेरे ख्याल में इजाजत चाहते हैं। और अगली आइस के भी वीडियो वही हालात हैं। हाँ। ऐसे इदारे चल रहे हैं। एक ही इदारा है जिसके एक दफ्तर में पता है कि 5:30 से 8 बजे और एक्स पे पोस्ट आ गई है, और उसी इदारे के अंदर बैठा हुआ किसी और रूम में बैठे होंगे, एक और दफ्तर के अंदर बैठे होंगे, वो कह रहे हैं कि 8 से 12 बजे का परमिट है, 8:40 पे लाइट आती है, तो वो कहता है ये हो ही नहीं सकता। तो बताएं हम कहाँ जाएं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।